بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی لسنر سے میری گزارش ہے کہ پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ کمنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ تو کیا کریں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور ہمارے سنانے کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیے آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے اسرِ یسریٰ اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اسٹریچر کے پہیوں کی حرکت، لگژری فلیٹ کے لانچ میں کافی ٹیبل پر رکھا سفید کاغذ، ڈریسنگ ٹیبل سے ایک جھٹکے سے سب بکھرتے دودھیائی ہاتھ، ان گنت سوال لیے شک و شبہات کے دائرے میں منحلق ہوتا، اس کا وجود سوالیہ نشان ہوتی، اس کی ذات مبہم ہوتا، اس کا نام مسک ہوتی، اس کی پہچان۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھایا، سرخ آنکھوں کے کناروں تک نمی پھیل گئی تھی۔ سامنے ہی برآمدے کے اس پار روشن کھڑکیاں دھندلا سی گئی تھیں۔ جس دیوار سے وہ ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا وہ دیوار فنا ہوئی تھی، وہ سہارا کھو کر پنجوں کے بل جھک گیا تھا، اس کا سانس اب بھاری ہو رہا تھا، اس کی کیفیت اب عجیب سی ہو رہی تھی۔ چہرے پر پل بھر کے لیے شوق تھا، پھر خوشگواری حیرت، اور پھر اس حیرت میں کرب گھل گیا تھا۔ آن کے آن میں سوئے ہوئے کئی غم، کئی درد، کئی تکلیفیں، کئی مرحومیاں جاگ اٹھی تھیں۔ وہ ماضی کی زنجیروں میں ایک بار پھر جکڑ گیا تھا، زندگی کی ڈور ہاتھ میں لیے یقین کی وادیوں میں اترتی منفی خیالات کی گرفت سے اپنے ذہن کو چھڑاتے وہ ایک بار پھر اپنے اندر بھٹک گیا تھا، اپنے آپ سے بچھڑ گیا تھا۔ میرے اللہ، کیا واقعی جنت؟ آر یو سیریس؟ مسز شیرازی لمحے بھر کے لیے جیسے بے یقین ہوئی تھی۔ اس نے شدت جذبات سے اسبات میں سر ہلایا تھا تو انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے تھے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے اسے خود سے لگایا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کا ماتھا چوم کر اب وہ شکوہ کر رہی تھی۔ وہ اتنا خوش تھیں جیسے سارے غم، سارے درد مٹ گئے تھے۔ میں داتی بننے والی ہوں، میرے اللہ، شکر الحمدللہ۔ شال کے پلو سے آنسو صاف کیے ایک بار پھر سر اٹھا کر جنت کو دیکھا، وہ ایک بار پھر رونے کو تیار بیٹھی تھی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے اتنے پیار سے دونوں ہاتھ تھام کر پوچھا تو ضبط ختم ہو گیا۔ مجھے فارس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ رونا پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ دل پر بھاری بوجھ لیے فارس اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ وہ جہاں شادی کرنا چاہتا ہے آپ اس کی وہیں کرا دیں جنت بیٹا۔ میں اس کے ساتھ اب کبھی نہیں رہوں گی آنٹی، کبھی نہیں۔ فیصلہ حتمی تھا، رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مسکراہٹ دبا کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ تم دونوں کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن کیا تمہارا نہیں خیال کہ جب تک ڈلیوری نہیں ہو جاتی تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے؟ آنٹی، وہ فارس، کیا یہ مناسب نہیں رہے گا کہ تم اپنے بچے سے پوچھو کہ اس کی ممی کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ جنت نے چونک کر مسز شیرازی کو دیکھا، وہ دھیرے سے ہنس دیں۔ کافی عرصے بعد ہمارے گھر میں خوشی آئی ہے جنت، میں اپنی بہو کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم یہاں رہو گی تو مجھے فکر رہے گی، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ نئے فیملی ممبر کے آنے تک پھر آنے دو، پھر جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، جو فیصلہ تم کرو گی میں تمہیں مکمل سپورٹ کروں گی۔ ابھی گھر چلو میری خاطر۔ اسے ایک بار پھر رونا آیا۔ اب نہیں رونا، پیار سے کہا تو آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مسز شیرازی سے خود سے لگائے کہہ رہی تھی۔ اس نے آنسو پونچھ ڈالے۔ ہاں سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو شاباش، اپنی تیاری کرو، انہوں نے کہا۔ فارس وجدان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تو اس کی موجودگی سے قطع بے خبر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ کپڑے بدل کر بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے وہ دوپٹے کے ساتھ شال اوڑھ کر نیچے آئی تو پہلی نظر ہی فارس وجدان پر پڑی تھی۔ وہ نیم تاریکی میں دروازے میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے نظر ملی، دل جانے کیوں عجیب لے پر دھڑکا۔ مسز شیرازی نے یقیناً اب تک اسے بتا دیا ہوگا، جانے اس کے تاثرات کیسے رہے ہوں گے، جانے اس نے کیا کہا ہوگا۔ رخ بدل کر وہ برآمدے کی طرف چلی گئی تھی۔ اقصیٰ باقاعدہ چیخ کر اس سے لپٹ گئی۔ جنت آپ کو نہیں پتہ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ علی کی گھوریاں اقصیٰ کے لیے ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ سندل آپا سے ملی، پھر بچوں سے جو اس کے جانے کا سن کر ہی اداس ہو گئے تھے۔ علی کے تاثرات عجیب سے تھے، جیسے ابھی رو پڑے گا۔ اور صابرہ بوا، وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی، اسے خود سے لپٹائے جانے کتنی ہی دیر تک دعائیں دیتی رہیں۔
تیری ساس بہت اچھی عورت ہے، بہت نیک اور بڑے ظرف والی، مجھے زبان دی ہے بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں، کوئی تکلیف نہیں دوں گی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ رابطے میں رہنا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس نے سر ہلا دیا۔ آپ اسلام آباد کب تک آئیں گے؟ سندل کی ڈیلیوری تک یہیں ہوں، اس کے بعد ہی سلیم کے پاس جا سکتی ہوں، لیکن تو فکر نہ کر، جلد ملنے آؤں گی۔ سب اسے چھوڑنے دروازے تک آئے۔ مسز شیرازی کو فارس پہلے ہی گاڑی میں بٹھا آیا تھا، اب اس کے انتظار میں وہیں کھڑا تھا۔ اقصیٰ عجلت میں قدم اٹھاتی اس سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ اگلی گلی کا راستہ بارش کی وجہ سے کافی خراب تھا۔ وہ باہر نکلی اور دیوار کے ساتھ اسے مکمل نظر انداز کیے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ فارس نے قدم اٹھا کر اور پھر رک کر مڑا۔ صابرہ بوا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ، یہ میری طرف سے جنت کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ خوش رکھے تم دونوں کو، انہوں نے دل سے دعا دی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ جنت آہستگی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ اندھیرے میں گاڑی کی روشنیاں بکھری تھیں۔ سفید گاڑی فارس کی تھی اور اتنا تو جنت کو پتہ تھا۔ دوسری گاڑی میں ڈرائیور تھا عدیل احمد، جو باہر کھڑا تھا۔ عقبی نشست پر مسز شیرازی براجمان تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دروازہ کھول کر جھٹ سے اقصیٰ بیٹھی، دروازہ بند کرتے لاک لگا کر شیشے نیچے کیے۔ جنت کے قریب پہنچنے تک سرگوشیوں میں کچھ نہ کچھ طے پا گیا تھا۔ تم فارس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ جنت، ہماری گاڑی میں تو بہت کم جگہ ہے، مسز شیرازی نے کہا۔ ہاں، ہماری گاڑی میں تو بالکل بھی جگہ نہیں ہے، اقصیٰ مزید پھیل گئی۔ ہم خود اتنی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں مسٹر عدیل؟ لگے ہاتھ عدیل احمد سے بھی مشورہ لیا۔ اس بونگے کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اتنی بڑی گاڑی میں جنت کمال کی جگہ کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن جب اقصیٰ نے آنکھوں میں کوئی 1000 اشارے دیے تو جی میم، بالکل، جی ہاں، بالکل جگہ نہیں ہے، آپ اس طرف آ جائیں۔ ساتھ ہی ادب سے ہاتھ دراز کر کے فارس کی گاڑی کا راستہ دکھایا۔ کی لاک سے گاڑی کا لاک کھولتا فارس وجدان اس سچویشن سے قطع لا علم رک کر انہیں دیکھنے لگا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جنت ابھی تک باہر کیوں کھڑی ہے؟ آنٹی، اس نے روحان سے ہو کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ جاؤ بیٹا، انہوں نے پیار سے اس طرح اصرار کیا۔ چند گھنٹوں کا تو سفر ہے۔ فارس وہیں آ گیا۔ اینی پرابلم؟ وہ عدیل احمد سے پوچھ رہا تھا۔ اقصیٰ کی باچھیں کھل گئیں۔ یہاں تو پرابلم ہی پرابلم تھے۔ فارس نے اسے گھوری دی تو سٹپٹا کر سر جھکا گئی۔ اس سے پہلے کہ مسز شیرازی فارس سے کہتی کہ وہ جنت کو اپنے ساتھ لے جائے، جنت خود ہی قدم اٹھاتی رینج روور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھول کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی دھڑام سے بند کیا۔ سینے پر بازو باندھے چہرے کا رخ خفگی سے شیشے کی طرف موڑ لیا۔ فارس کی کوئی بھی بات اس نے کبھی نہیں مانی تھی۔ ابھی بھی یہ تاثر قائم کرنا تھا وہ مسز شیرازی کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھی ہے، اس کے کہنے پر، یا اس کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ اور اس تمام صورتحال کو سمجھتے ہی فارس کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ ابھر گئی۔ تھینکس ممی۔ مسز شیرازی کی طرف کا دروازہ کھول کر وہ اندر کو جھکا۔ سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے، تم بھی کچھ کر لو۔ انہوں نے دبی آواز میں ذرا سا جھاڑا تھا۔ ایکسکیوز کرو، اس سے معافی مانگو، بات کرو۔ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ تم دونوں کی لڑائیوں کا اثر میرے گرینڈ چائلڈ پر پڑے۔ انداز میں محبت بھری خفگی تھی، اصرار تھا، تنبیہ تھی۔ اس نے کس قدر کوشش سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایک بار پہلے اسے تمہاری زندگی میں لائی تھی فارس، اب تم خود لاؤ گے، انہوں نے ہاتھ دبا کر کہا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر بوسہ لیا۔ ایک بار پھر انہیں ممنوع نگاہوں سے دیکھا اور پھر دروازہ بند کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ اقصیٰ، جو اس تمام عرصے میں فارس کی دہشت سے کھڑکی کی طرف مؤدب ہو کر بت بنی بیٹھی تھی، اس کے جاتے ہی سکھ بھری سانس لی۔ جھٹ سے اپنے تھیلے نما کالج بیگ سے نمکو پیکٹ نکالا۔ عدیل احمد نے اس کی طرف کے شیشے پر دستک دی۔ اس نے کچھ چونک کر سر اٹھایا، پھر شیشے نیچے کیے۔ آپ کے پاس آئینہ ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہے تو وہ اترائی۔ دیکھ لیجئے، وہ کہہ کر سیٹ پر براجمان ہوا۔ اقصیٰ نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر بیگ کھنگال کر آئینہ نکالا۔ گاڑی میں ذرا مدھم روشنی تھی، پھر بھی موبائل نکال کر فلیش لائٹ آن کر کے اپنی شکل دیکھی۔ کاجل دونوں آنکھوں کے گرد اچھا خاصا پھیلا ہوا تھا۔ نیلا شیڈو بہموں کے نیچے
اطراف میں ہر طرف یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے باقاعدہ دو گھونسے آنکھوں پر جڑ دیے ہوں۔ ایک لمبی سی چیخ اس کے حلق سے نکلتے نکلتے دم توڑ گئی تھی۔ کسی نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس عرصے میں سب اس کی یہی شکل دیکھتے رہے تھے۔ وہ شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی۔ جھٹ سے ٹشو نکالا اور رونے پر قابو پاتے رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی۔ میک اپ، کاجل، مسکارا اور لائنر لگا کر وہ تو بھول ہی گئی تھی، اور صابرہ خاتون کے گھر میں داخل ہوتے ہی چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے دے مارے تھے۔ تو بچے اس کے لیے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ مارے خفت کے آنکھیں میز لی سیٹ پر براجمان عدیل احمد بیک ویو مرر سے اس کے تاثرات ملاحظہ کرتا اپنی ہنسی کسی حد تک دبا چکا تھا۔ دروازے لاک ہو چکے تھے۔ گاڑی سٹارٹ تھی تقریباً، مگر ابھی حرکت میں نہیں آئی تھی۔ اندر باہر سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ ایک مکمل خاموشی دونوں کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ وہ فکروں میں گھری شیشوں کی طرف رخ کیے بیٹھی ہوئی تھی، ناخن انگلی تلے دبائے، شال کے اندر مٹھی سختی سے بند کیے ہوئے۔ کیا حال ہے؟ برابر میں بیٹھے فارس وجدان نے خاموشی توڑ دی تھی۔ مجھ سے کوئی بات مت کرو۔ یہ سوال میں نے کسی اور سے بھی پوچھا ہے۔ جنت کا چہرہ سرخ پڑا۔ ہم سے کوئی بات مت کرو، اور جس استحقاق سے اس نے ہم کہا وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اپنی قسمت، اپنا نصیب اسے آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ عدیل احمد کی گاڑی برابر سے گزر کر آگے ہوئی تو اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے ایک بار پھر رخ موڑ کر جنت کو دیکھا تھا۔ سینے پر بازو باندھے وہ کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھی تھی، چہرہ اوجھل تھا، خفا آنکھیں باہر کئی تاریکیوں سے الجھ رہی تھیں۔ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں وہ سرپرائز کیا تھا جو میں کراچی سے واپسی پر تمہیں دینا چاہتا تھا؟ وہ آہستگی سے گویا ہوا۔ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی جب وہ سرپرائز خود چل کر میرے سامنے آ گئی تھی؟ چل کر جواب دیتے ہوئے اس نے اپنا رخ فارس کی طرف موڑا۔ بائی دا وے مسٹر شیرازی، میں صرف آنٹی کی وجہ سے گھر جا رہی ہوں۔ تمہارے ساتھ جو میری ڈیل ہوئی تھی وہ اب بھی قائم ہے۔ میں نے تو آنٹی سے کہہ دیا ہے کہ بھلے سے تمہاری دوسری شادی ہو، تیسری شادی ہو اور چوتھی شادی ہو، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر۔ مجھے صرف اپنی طلاق سے غرض ہے۔ خاموشی سے اس کی پوری بات سن لینے کے بعد وہ تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا پرسکون رویہ جنت کو اندر تک سلگا گیا تھا، اور گاڑی میں بھی اسی لیے بیٹھی ہوں کیونکہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے، اس لیے نہیں کہ میں بیٹھنا چاہتی تھی۔ تمہارا تو مجھے پتہ ہے، تم تو یہی سوچو گے کہ تمہاری ساری پلاننگز کا بیڑا غرق جو ہو چکا ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ ہی؟ فارس نے عقبی نشست کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ پیچھے کھانے کے پیک کیے لوازمات رکھے ہوئے تھے جو مسز شیرازی گھر سے لائی تھیں۔ اپنی بات قطعاً ہو جانے پر اس نے سرد نظروں سے اسے دیکھا، پھر غصے سے رخ موڑ گئی۔ ڈونٹ ٹاک ٹو می۔ وہ دکھ سے مسکرایا۔ جانتا تھا بات کرنا چاہے گا تو وہ الجھ پڑے گی یا کانوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگ جائے گی، اور وہ ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ ان آنکھوں نے بہت رو لیا، اب وہ اور نہیں روئیں گی۔ ان کے مابین ایک بار پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ جنت نشست کے ساتھ پشت ٹکائے ایزی ہو کر سامنے دیکھ رہی تھی۔ گاڑی مین روڈ پر سرعت پکڑے ہوئی تھی۔ آس پاس اندھیرے میں روشنیاں بکھرتی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے تسلی کر لیتا تھا، حقیقت کو خواب ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ اس کا خواب، اس کا خدشہ، اس کی تمام تر اذیتیں اپنی جگہ قائم تھیں۔ شیشے کے ساتھ پیشانی ٹکائے کسی گہری سوچ، کسی گہرے خیال میں گم جنت نے آنکھیں موند لی تھیں۔ زندگی نے ایک بار پھر راستوں کا تعین کر لیا تھا۔ منزل ابھی بھی دھندلی تھی، بے نام اور غیر واضح سی تھی۔ انجام ابھی بھی نہیں بدلا تھا۔ فرق حالات پر پڑا تھا، نفسیات پر بھی، اعصاب پر بھی۔ اس کے کندھے کسی بوجھ سے جھکے نہیں جا رہے تھے، دل سے جیسے کوئی بھاری شے ہٹ گئی تھی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ ماضی ہونس جڑا ہوا تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی تکلیف اسے اپنے حال کا احاطہ کرتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ خوشی چند لمحوں کی ہی سہی، یہ سکون کچھ پل کا ہی سہی، لیکن مل تو
ملا تو صحیح، وہ مسز شرازی کو ایک بار پھر سوچنے لگی تھی۔ غموں کے بادل پوری طرح سے نہیں چھٹے تھے، مگر اسے آسمان ابھی سے بہت اجلا، بہت نیلا نظر آنے لگا تھا۔ وہ کچھ ادھورے خوابوں کو آنکھوں میں سجائے آنے والے کل کا سوچ رہی تھی۔ ادھوری تصویر کا ایک حصہ مکمل ہونے والا تھا۔ پرسکون خاموشی میں اس کی آنکھ آہستگی سے بند ہونے لگی تھی۔ سختی سے بند انگلیوں پر گرفت ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ شال کا ایک سرا کندھوں سے سرک کر پہلو میں آن گرا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی سی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ فارس کے ساتھ واپسی کا ہر سفر ایسے ہی بادلوں سے اور بارشوں سے گھرا رہتا تھا، اور کسی علم تھا کہ واپسی کے اس سفر میں وہ 2 نہیں 3 ہوں گے۔ وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور فارس وجدان اپنی نگاہیں روڈ پر جمائے یکسوئی سے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ جانے کتنا وقت بیتتا تھا، لیکن اسے یقین تھا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا، اس سے بھی کم۔ بارش تھم چکی تھی، ونڈو اسکرین پر کہیں کہیں قطرے نظر آ رہے تھے۔ اس کی طبیعت ذرا خراب سی ہو رہی تھی۔ متلی کا احساس شدید ہونے لگا تھا۔ پہل تو آنکھیں موندے بیٹھی رہی کہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر جب اکائی کا احساس ہوا تو اس نے بے ساختہ فارس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ گاڑی روکو فارس، کیا ہوا؟ گاڑی کی رفتار یکایک سست پڑی اور اگلے ہی لمحے سڑک سے ذرا نیچے ہو کر رک گئی۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اندھیرے میں سڑک کنارے گھاس اور اونچے لمبے درختوں کے سامنے وہ پنجوں کے بل جھک گئی تھی۔ پانی کی بوتل اٹھائے فارس اس کے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ کھانستے ہوئے کہہ کرتی وہ اذیت میں لگ رہی تھی۔ وہ کچھ فکر مندی سے پیچھے کھڑا رہا اور وہ اٹھ کر سیدھی ہوئی تو اس نے پانی کی بوتل بڑھائی۔ اس نے بوتل لے کر منہ ہاتھ دھوئے اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ سانس بھاری تھا۔ ہمت کر کے قدم اٹھانے لگی تو فارس نے ہاتھ آگے کیا، جو کہ بغیر کسی تردد کے اس نے تھام لیا۔ شاید اسے ڈر تھا وہ گر نہ جائے۔ کپکپاتا ہوا سر ہاتھ فارس کے ہاتھ میں دیے وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بھاری سانسوں کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وجود پر ایک کپکپی سی طاری تھی۔ وہ اپنی سیٹ سنبھالے اب اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ تھا۔ آنکھوں میں فکر تھی۔ موبائل ہولڈر میں استعداد اس کے موبائل کی اسکرین یکایک روشن ہوئی تھی۔ AR کے نام سے کال آ رہی تھی۔ چند ایک میسیجز کا نوٹیفیکیشن بھی تھا۔ فارس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ پیچھے کہیں دور اور بہت دور کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تاریک ہو گئی تھیں۔ اب کی بار اس نے اجازت نہیں چاہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر عقبی نشست سے ڈنر باکس کھولا۔ پلاؤ، قیمہ، مٹر، فرائیڈ چکن، میٹھے میں کھیر ہے، فروٹ رائفل بھی۔ اس نے کھانے گنوائے کہ شاید اب وہ کچھ کھا لے۔ تم گھر سے اتنا کچھ لائے ہو؟ ذرا حیران ہو کر اس کی طرف مڑی۔ نیند سے بھری ہوئی بے آرام آنکھیں بے تحاشا رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ممی لائی ہیں؟ ہاں، وہی لا سکتی ہیں۔ تم سے مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ فارس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اس کے آفر کرنے پر بھی انکار میں سر ہلائے ناراضگی کی دیوار قائم کیے بیٹھی تھی، تو اب خود اٹھ کر پیچھے چلی گئی تھی۔ دروازہ بند ہوا تو فارس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ اب کہ وہ کھانے کے باکس وغیرہ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ بوا کے گھر سے آتے وقت ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھا سکی تھی۔ اپنے لیے پلیٹ میں پلاؤ نکالا، ساتھ ہی چکن کا لیگ پیس رکھا۔ گاڑی اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو سے بھر گئی تھی۔ لاؤ یہ میں کھول دیتا ہوں۔ رائتے کا ننھا سا باکس اس سے نہیں کھل رہا تھا۔ کھول لوں گی میں خود ہی، اس نے کہا، مگر یاد آیا اگر ایک خراش برداشت نہ کرنے والے کی گاڑی کے اندر یا رائتے کا کوئی ایک قطرہ بھی گر گیا تو وہ کتنا ہنگامہ کرے گا، کیونکہ جس طرح سے وہ کھولنا چاہ رہی تھی تو یہی ہونا تھا۔ تمیز سے باکس اسے دیا، جسے کھول کر اس نے واپس کر دیا۔ ایک پلیٹ میرے لیے بھی۔ پلاؤ کا تیسرا چمچ منہ تک لے جاتے اس نے رک کر فارس کو دیکھا۔ ناگواری سا بھویں سکڑ کر اپنی پلیٹ ایک طرف رکھی، دوسری پلیٹ میں پلاؤ نکالا، ساتھ ہی لیگ پیس، رائتا، سلاد وغیرہ ڈال کر فارغ ہوئی تو پتہ چلا کہ فارس کب کا اس کی پلیٹ اٹھائے کھانا شروع بھی کر چکا ہے۔ تم لب بھینچ کر اس نے بہت کچھ سخت سنانا چاہا، مگر رک گئی۔ سمجھتا کیا ہے وہ یہ خود کو؟ پانی چاہیے۔ فارس نے اپنی بوتل سے آدھا پانی پی کر بکیا اس کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ تمہارا بچا ہوا نہیں چاہیے۔ اوکے، ویسے بھی یہ آخری ہے۔ اس نے بوتل دوبارہ لبوں سے لگانا چاہی۔ ادھر دو مجھے۔ غصے سے جھڑک کر بوتل کھینچی
مرچیں بھی تو لگ رہی تھیں، شاید رائتے میں زیادہ تھیں۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وہ رخ بدل گیا۔ عقبِ نشست پر آلتی پالتی مارے اب وہ کھانا کھا رہی تھی، بہت آرام اور تسلی سے، چہرہ کرب سے عاری، آنکھیں درد سے خالی، لاپرواہ سا انداز، جیسے گاڑی میں اس کے ساتھ اور کوئی تھا ہی نہیں، اپنے آپ میں مگن، اپنے رزق سے انصاف کرتے۔ بیک ویو مرر اس پر ایڈجسٹ کیے، وہ اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا رہ گیا تھا۔ 15 سال پہلے اپنی ساری خفت، ناراضگیاں بھلائے وہ اسے بہت خوش اخلاقی سے ویلکم کیا کرتی تھی۔ کیا وہ آج بھی ایسا کر پائے گی؟ نہیں، تبسم مٹ گیا۔ شاید نہیں، حزن ٹھہر گیا تھا اور درد بڑھ گیا تھا۔ اوصاف منزل میں کام کرتے یہ اس کا دوسرا مہینہ تھا اور اس مختصر عرصے میں اس گھر کا نقشہ کس حد تک بدل چکا تھا۔ مزدور مستری آج بھی کام پر لگے ہوئے تھے۔ نچلی منزل پر سامنے والے 2 کمرے کو روغن کیا جا رہا تھا، اوپر والا پورشن نیا تعمیر ہوا تھا، اب دروازوں اور کھڑکیوں کا کام باقی رہ گیا تھا۔ پلاٹ کی قسطیں ادا ہو چکی تھیں، اسٹور کھل گیا تھا، گاڑی خرید لی گئی تھی، فرنیچر نیا ہو چکا تھا، صوفے بدل چکے تھے، ہر کمرے میں مہنگے نفیس ٹائلز بھی لگوائی جا رہی تھیں۔ مہینے کے آخر تک طارق صاحب کی بڑی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ اس گھر کی ملازمہ تھی تو جہیز کی تیاری خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سمرین نے اپنے لیے مہنگا ترین فرنیچر پسند کیا تھا۔ روز شاپنگ کے لیے بازاروں کے چکر لگتے تھے، مہنگے برانڈڈ کپڑے، جیولری، میک اپ وغیرہ وغیرہ خریدتے جاتے تھے۔ برآمدے سے آگے شیشے لگی دیواروں کے آس پاس نفیس صوفوں پر بیٹھ کر کپڑے پھیلا کر جائزہ لیا جاتا تھا، پسند ناپسند کو جانچا جاتا تھا۔ آئے روز مہمانوں کی آمد و رفت اور وہ سارا دن کچن میں کھانا پکائی اور صفائی میں ہلکان ہوتی رہتی تھی۔ مجال ہے جو گھر کا کوئی ایک فرد بھی اسے سانس بحال کرنے دیتا تھا۔ ذرا دیر کو جو کہیں آرام کی غرض سے بیٹھتی تھی تو ڈانٹ پھٹکار شروع ہو جاتی تھی۔ وہ اس کی ماں کو اس کے کام کی اچھی خاصی تنخواہ دے رہے تھے۔ 2 مہینے تو اس نے جیسے تیسے گزار لیے تھے، مگر اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ 1.5 سال تک یہیں رہے تاکہ باپ کا اچھا سے علاج ہو جائے اور جو قرض انہوں نے لے رکھا ہے وہ بھی اتر جائے۔ اس کی دوست کے توصیف سے یہ کام اسے ملا تھا، مگر گھر کے مکین اسے انسان کم کام والی مشین زیادہ سمجھنے لگے تھے۔ اوپر سے سال بھر کے بچے کی ذمہ داری بھی اسے سونپ رکھی تھی، جو گھر سے منسلک الگ تھلگ اسٹور نما کمرے میں اس کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ہمیشہ کی طرح کچن میں انتہا کی گرمی برداشت کرتے گھر آئے مہمانوں کے لیے ملک شیک بناتے ہوئے وہ بھول چکی تھی کہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے غائب ہے اور بچہ کمرے میں اکیلا ہے۔ گھر کے مکینوں کے پاس تو انتظام تھا، مگر اس کا اسٹور نما کمرہ اس آسائش سے مکمل محروم تھا۔ وہ عجلت میں ٹرے اٹھائے ڈرائنگ روم میں گئی، سب کو جوس سرو کیا، اور اس سے قبل کہ یہ پھر سے کوئی حکم نامہ جاری ہوتا وہ عجلت میں قدم اٹھاتی کچن کے عقبی دروازے سے اپنے اسٹور نما کمرے میں آ گئی تھی۔ پسینے سے شرابور گرمی سے نڈھال بچہ رو رو کر ہلکان ہو چکا تھا، اسے دیکھتے ہی ہاتھ اٹھائے اس کی طرف لپکنے لگا تھا۔ روبی کے دل کو کچھ ہوا تھا، اسے بازوؤں میں بھر کر کچن میں لے آئی۔ معاف کر دو یار، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈال کر اس کے لبوں سے لگایا تو وہ اپنے ننھے ہاتھ ٹھنڈے گلاس پر جمائے یوں پانی پینے لگا تھا جیسے صدیوں کا پیاسا تھا۔ بال ماتھے سے چپکے ہوئے تھے، چہرہ، ناک، آنکھیں گلابی ہو رہے تھے۔ وہ اتنا پیارا تھا کہ دل چاہتا تھا دیکھتے ہی جاؤ، مگر اس پیارے سے بچے کی قسمت کتنی خراب تھی۔ باپ مر چکا تھا، ماں اسے بھائیوں کے در پر چھوڑ کر گئی تھی تو پھر پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ رشیدہ سے اس نے سنا تھا کہ وہ صرف اپنی ماں کی فوتگی پر آئی تھی اور اس کے بعد اس نے پھولے سے بھی اس گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ یہ اتنی وڈی گاڑی میں بیٹھ کے آئی تھی، تن فن کے بس کچھ دیر بعد ہی نکل گئی تھی۔ وہ کاؤنٹر ٹیبل کے پاس اسے لیے کھڑی تھی۔ سمرین اپنے کمرے کی صفائی کا حکم دینے آئی تو بچے کو اس کے ہمراہ کچن میں دیکھ کر سیخ پا ہوئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے اسے گھر میں مت لایا کرو، بی جی بجلی کب کی گئی ہوئی ہے تو کمرے میں بڑی گرمی ہے۔ میں ناگواری سے
وہ ناگواری سے ایک نظر بچے کو دیکھتی اور اسے اپنے کمرے کی صفائی کا آرڈر دے کر چلی گئی تھی۔ وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے سمرین کے کمرے میں آ گئی تھی، بچے کو ایک جگہ بٹھایا۔ اب یہاں سے مت ہلنا، میرے کو کام کرنے دو۔ بچے نے اسے معصوم آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ ٹوٹی ہوئی کھلونے کار جو اس کی گود میں رکھی تھی اسے جھنجھوڑتا ہلاتا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت خاموش اور بہت پرسکون تھا، اور صاف منزل میں جب وہ نئی آئی تھی تو وہ اس کے لیے مکمل انجان تھی، تو تب بھی جب اس نے اٹھایا تھا تو وہ بہت آرام سے اپنے بازو خود سے اٹھائے اس کی گود میں آ گیا تھا۔ وہ رات کو سوتے میں بھی بالکل تنگ نہیں کرتا تھا۔ اکثر رات میں آنکھ کھلتی تو وہ برابر میں لیٹا ہوا آنکھیں کھلی ہوتی اور اس کے دوپٹے کا سرا منہ میں بڑا امیر چاچا ہے، بچے کا مہینے کے مہینے پیسے بھیجتا ہے، رشیدہ نے یہ بھی بتایا تھا۔ لاکھ 2 لاکھ تو دے ہی دیتا ہوگا وہ تیرے طارق صاحب کو۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ سگا چچا بچے کو اپنے پاس بھی تو رکھ سکتا ہے، یہاں آتا ہے کیا وہ؟ ارے نہیں، کبھی بھی نہیں آیا۔ تجھ سے پہلے جو سلیمہ مائی تھی اس نے بتایا تھا کہ بینک سے پیسے بھیجتا ہے، ڈھیر سارے ہوتے ہیں۔ تو نے دیکھا نہیں کیسے امیر ہو گئے ہیں، یہ سب پلاٹ بھی لے لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سمرین کی شادی وڈے ہال میں کریں گے۔ بیڈ شیٹ بدلتے ہوئے کتابیں سمیٹ کر ریک میں رکھتے ہوئے اور پھر کپڑوں سے فرنیچر، ڈسٹنگ ٹیبل اور آئینہ رگڑ کر صاف کرتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی کر لیتی تھی۔ سمئی نکر اور ملکجی رنگ کی پرانی شرٹ میں وہ بچہ وہیں بیٹھا تھا جہاں وہ اسے بٹھا کر آئی تھی۔ کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ اس کی بولی سمجھتا ہے اور اس کا کہنا مانتا ہے۔ بھلا اتنے چھوٹے سے بچے میں اتنی سمجھ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کسی عام سی روبی کی بات مانے جس کی سگی ماں اسے یہاں کام پہ لگائے گھر کے خرچے پورے کر رہی تھی۔ وہ سونے سے پہلے پتہ نہیں کتنی باتیں اس سے کرتی جاتی تھی۔ گال چھو کر، تھوڑی ہلا کر ہنستی تو وہ ہنس پڑتا۔ نیچے کے 2 کھانے کے ننھے موتی دانت نما ہوتے۔ وہ اسے سارا کا سارا دن اسی کمرے میں چھوڑ کر گھر بھر کے کام نپٹاتی رہتی اور بھاگم بھاگ اسے بھی دیکھنے آ جاتی۔ کبھی وہ رو کر نڈال ہو چکا ہوتا تھا تو کبھی اس کی دی گئی اشیاء سے کھیلتا مکمل پرسکون چیزوں کو پکڑ کر اٹھ جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھا لیتا تھا۔ کمرے میں نقصان دہ کوئی شے نہ تھی، صرف ایک چارپائی اور بند سنگل الماری، بوسیدہ سا قالین، اور بس اس لیے اس مکمل اطمینان رہتا تھا کہ وہ ٹھیک ہوگا۔ پنکھا چلائے وہ صفائی میں مگن تھی۔ بڑی بی بی نے کمرے میں اسے اور بچے کو دیکھا تو سیکھ پا ہو گئی۔ اچھی خاصی جھاڑ پلانے کے بعد ایک عدد تھپڑ بھی جڑ دیا۔ آخر اس کی جرأت کیسے ہوئی تھی کہ اس نے سمرین کے کمرے کا پنکھا چلا دیا تھا اور بچے کو بھی لے آئی تھی۔ وہ بچہ جس کے پیسوں سے پورا گھر چل رہا تھا گال رہ کر دہک رہا تھا۔ بجلی آئی تو اسے ایک بار پھر کمرے میں تنہا چھوڑ آئی۔ وہ کھیلتے کھیلتے کارپٹ پر بھوکا سو گیا۔ شام میں فیڈر بنا کر آئی، جگا کر منہ سے لگایا تو سکون سے دودھ پیتے وہ اس کے پرانے سے بٹے ہوئے دوپٹے کا کونا اپنی ننھی منھی انگلیوں میں دبانے لگا اور وہ رونے لگی۔ پتہ نہیں تیرا چچا کیسا انسان ہے، اس جہنم میں جھونک کے پیسے بھیج رہا ہے۔ باہر کا حسب شدید تھا، بجلی پھر سے غائب تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے تمام کھڑکیاں کھولے وہ اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ بچہ خالی فیڈر منہ سے لگائے آنکھیں بند کر چکا تھا اور وہ کھڑکی کی جیل جیسی سلاخوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے بچے کے چچا کو گھر کے مکینوں کے رویے کی بالکل بھی خبر نہ ہو سکتا ہے اسے لگتا ہو کہ وہ پیسے بھیج رہا ہے تو اس کے سگے ماموں اس کا بہت خیال رکھتے ہوں گے۔ ننھے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں دیے وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ کچھ سوچ رہی تھی اور اپنی اسی سوچ پر عمل کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کر چکی تھی۔ موبائل پر فارس کا میسج موصول ہوا تھا۔ جنت اپنی بوا کے پاس تھی، وہ اسے واپس لا رہا تھا۔ میسج پڑھتے ہی سائرہ جائے نماز پر تسبیح لیے بے ساختہ سجدوں میں گر گئی تھی۔ یہ سجدہ شکر تھا۔ پلٹنے کے لیے
سمٹنے کے لیے اور بدلنے کے لیے تھا، اور وہ اپنا احتساب کر رہی تھیں ایک یتیم بچی کے لیے۔ ان کی بھول ہوئی تھی۔ انہیں وہ وقت اچھی طرح سے یاد تھا کہ جب بیماری کے دنوں میں ان کے والد نے انہیں فون کر کے اپنے گھر بلایا تھا۔ اپنے پاس بٹھا کر انہوں نے جنت کمال کے متعلق وصیت کرتے ہوئے اپنے کوئٹہ والے مکان کے کاغذات کے ساتھ ساتھ ایک بند لفافہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا۔ اگر کبھی خاندان میں جنت کی زندگی تنگ ہو جائے تو اسے کھول لینا۔ وہ لفافہ اگلے 5 سالوں تک ان کی الماری میں محفوظ اور بند پڑا رہا تھا، اور اس لفافے کو کھولنے کا خیال انہیں پورے 5 سال بعد اس وقت آیا تھا جب برہان ان سے طلاق دے چکا تھا اور نفیسہ وفات پا چکی تھی۔ سکے چچا نے جنت پر تسلط جما لیا تھا، اور وہ اس کا رشتہ اور زمان کے ساتھ طے کرنا چاہتے تھے۔ وہ جنت کے ہر معاملے میں خود کو قطعی بے بس تصور کرتی تھی، سو انہیں ایک ہی حل نظر آیا تھا۔ بند لفافے میں ایک کاغذ تھا جس پر جمیلہ داؤد شیرازی کا نام اور شیرازی مینشن کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ نیچے کہیں شیرازی انٹرپرائزز کا فون نمبر بھی تھا۔ سنہری حروف کا ایک قیمتی بزنس کارڈ جو یقیناً قریبی ساتھیوں کو عطا کیا جاتا تھا، اور چند دعوت نامے۔ ان میں ایک دعوت نامہ کسی حماد شیرازی کی سالگرہ کا بھی تھا۔ اگلے کئی لمحوں تک وہ انہیں ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی تھی۔ شیرازی خاندان کے ساتھ ڈاکٹر مصطفیٰ کے تعلق کتنے دیرینہ اور گہرے رہے تھے، اس کا اندازہ ان کارڈ سے بخوبی ہو رہا تھا۔ چونکہ شیرازی خاندان ایک نامور خاندان تھا، سو اس نے ایک لمحے میں کئی خبریں، کئی قصے اور کئی باتیں ان کے ذہن میں گھوم گئی تھیں۔ لفافے میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس میں جمیلہ داؤد کے نام ایک تحریر لکھی ہوئی تھی: میرے نواسی جنت کمال اب آپ کی امانت ہے۔ مختصر سی عبارت، مزید کوئی حوالہ، کسی طرح کا کوئی اشارہ نہ تھا۔ پہل تو وہ کچھ سمجھ نہ پائی، مگر پھر شام تک انہوں نے اپنے بیٹے کی مدد سے جمیلہ داؤد سے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی۔ جمیلہ داؤد آج کل اسلام آباد میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ ایڈریس ملتے ہی اگلے دن وہ ملاقات کے لیے اسلام آباد ان سے ملنے چلی گئی تھی۔ وجدان ہاؤس کے گیٹ پر سخت سیکیورٹی تھی۔ بغیر کسی تعارف یا جان پہچان کے انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ آپ مسز شیرازی سے کہہ دیں کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی بیٹی ان سے ملنے آئی ہے۔ انہوں نے وہ لفافہ بھی اندر بھجوا دیا جس میں کچھ کارڈز اور وہ خط تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گیٹ کھول دیا گیا تھا۔ ایک باوردی ملازم انہیں اندر لے گیا تھا۔ شاندار گھر کے اندرونی احاطے سے ہوتے ہوئے لاؤنج سے وہ پرتعیش ڈرائنگ روم میں آ گئی تھیں۔ سامنے ہی ایک سوبر سی خوبصورت خاتون وہیل چیئر پر آتش دان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، کارڈ ہاتھ میں لیے، کچھ حیرت، کچھ تڑپ اور کچھ صدمے سے انہیں دیکھتے ہوئے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ! انہیں یوں لگا جیسے یہ نام ان خاتون کے اندر ایک زندگی سی دوڑا گیا ہو۔ رسمی تعارف کے بعد انہوں نے جنت کمال کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ بچی جسے ڈاکٹر مصطفیٰ نے پالا ہو، وہ طلاق اور ماں کی وفات کے بعد سخت ترین حالات سے گزر رہی تھی۔ ان کے لہجے اور انداز میں بے بسی جھلکتی تھی جس سے وہ جنت کے لیے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی، اور وہ ان کے پاس صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ خط میں ان کا نام لکھا تھا: جمیلہ داؤد شیرازی۔ نے پوری بات بہت خاموشی اور توجہ سے سنی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش رہی تھیں، پھر جیسے انہوں نے بغیر کسی تردد کے جنت کمال کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ سائرہ اپنی جگہ بالکل خاموش اور ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ اس لیے یہاں نہیں آئی تھی، یہ سوچ کر تو ہرگز بھی نہیں آئی تھی، اور جس نوجوان کے لیے وہ خاتون رشتہ مانگ رہی تھی وہ نوجوان تو ان کا دماغ معاف ہوا۔ کتنی ہی دیر تک وہ کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ ایک طرف زمان تھا تو دوسری طرف انہوں نے سر اٹھا کر جمیلہ داؤد کو دیکھا تھا۔ جمیلہ داؤد کوئی معمولی خاتون نہ تھی، نہ ہی شیرازی خاندان کوئی عام خاندان تھا، اور جس کے لیے وہ رشتہ مانگ رہی تھی وہ نامور بزنس ٹائکون اعظم شیرازی کا پوتا فارس وجدان تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ سوچ میں گمسم بیٹھی رہی تھی۔ بہت سی باتیں تھیں، سوالات تھے، خدشے تھے، مگر چونکہ یہ راستہ، یہ گھر انہیں ان کے والد نے دکھایا تھا، سو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس رشتے پر غور کرنے لگی تھی۔ فارس وجدان کا پرپوزل قبول کرتے وقت انہیں لگا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہیں۔ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، ارادوں میں کوئی جھول نہیں تھا، فیصلوں میں کوئی غرض نہیں تھا، لیکن فرق تھا، ہر چیز میں فرق تھا۔ ایسا رشتہ سدرا کے لیے آتا تو یقیناً وہ انکار کر دیتی۔ جس انسان کی ذات شبہات کے دائرے میں گھوم رہی ہو، اس کا انتخاب وہ اپنے بیٹے کے لیے ہرگز نہ کرتی۔ تاہم زمان کے مقابلے میں انہیں وہ مناسب لگا تھا۔ انہوں نے ہر خیال پس پشت ڈال دیا تھا، ہر منفی سوچ کی تردید کر دی تھی۔ انہوں نے
رسک لے لیا تھا، وہ اسے اپنی اولاد کہتی تھیں، وہ بھول گئی تھیں کہ اولاد کے معاملے میں رسک نہیں لیا جاتے۔ انہوں نے جمیلہ داؤد کو جنت کے بارے میں زیادہ آگاہ نہیں کیا تھا، وہ اس کا ماضی اس کی طلاق کی وجہ تک چھپا گئی تھی۔ سب یہ معاملات طے کر کے وہ لاہور واپس آ گئی تھی۔ 2 دن بعد نکاح اور رخصتی سر انجام پا گئی تھی اور جنت کمال اسی گھٹن زدہ ماحول اور اپنے سگے رشتوں کے تسلط سے آزاد ہو کر اسلام آباد چلی گئی تھی۔ بظاہر سب ٹھیک تھا مگر عجلت میں کیے گئے اس رشتے کو لے کر وہ کبھی کبھار فکر مند ضرور ہو جاتی تھی۔ عمار کے سوالات، اس کا غصہ، فارغ وجدان شیرازی سے متعلق ملنے والی افواہیں، قصے، وسوسے، مگر وہ جیسے تیسے خود کو مطمئن کر لیتی تھی، اپنے ضمیر کے سامنے ڈٹ جاتی تھی، اپنے نفس کا ہاتھ تھام لیتی تھی اور یقین تھامے ہی رکھتی تھی۔ اگر جنت کے گھر چھوڑ دینے کی خبر نہ ملتی، اس ایک لمحے میں انہیں احساس ہوا تھا کہ آگ سے بجھانے کے لیے انہوں نے اسے گہرے سمندر میں دھکیل دیا ہے۔ آگاہی کا وہ لمحہ ان پر اپنی ذات کے حوالے سے بہت سی حقیقتیں آشکار کر گیا تھا۔ ان کے والد نے ایک راستہ دکھایا تھا، وہ آخری راستہ تھا، آخری آپشن، آخری چانس، آخری راہ۔ جب خاندان میں کچھ نہ رہے، کہیں نہ رہے، کوئی جگہ نہ، کوئی مقام، کوئی آسانی، کوئی راستہ، کوئی احساس نہ رہے اور وہ خود کو ہر کسی سے جدا اور الگ سمجھتی رہیں، مخلص اور حساس گردانتی رہیں، مگر اب ان پر اعتقاد ہوا تھا کہ وہ بھی اسی خاندان کا حصہ تھیں جس نے جنت کمال کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں۔ انہوں نے بھی اپنا فائدہ، اپنی مصلحت، اپنی آسانی دیکھی تھی۔ انہوں نے بھی جنت کمال سے چھٹکارا پانا چاہا تھا۔ وہ لفافہ، وہ خط، وہ کبھی کھولنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ آخری آپشن صرف ایک آپشن ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ کتنی نادان تھیں، اپنے والد کی محبت، ان کی وصیت، ان کا احساس، ان کی خواہش، ان کا امتحان سمجھ ہی نہ پائیں۔ انہوں نے خود کو جنت کے معاملے میں بے بس سمجھا تھا، مگر وہ بے بس نہیں تھی۔ خاندان بھر کی ناراضگی تو انہوں نے ویسے بھی مول لے لی تھی، پھر اس کا انتخاب وہ اپنے کسی بیٹے کے لیے کیوں نہیں کر سکتی تھیں؟ اگر وہ واقعی میں رحم دل اور حساس تھیں تو جنت کمال کی جگہ ان کے اپنے گھر میں، ان کی اپنی اولاد کی زندگی میں کیوں نہیں بن پائی تھی؟ وہ اپنے کسی بیٹے سے اس کا نکاح کروا سکتی تھیں۔ عمار تو خود کہہ رہا تھا، مگر جنت کمال ایک تارک یا ایک طلاق یافتہ بانجھ لڑکی انہیں اپنی اولاد کے لیے کیوں کر قبول ہو سکتی تھی؟ یہ ایک تلخ سچائی تھی، سانپ جیسی وجود کو گرفت میں لے کر سختی سے جکڑنے والی ایک تلخ، ایک بے رحم سچائی۔ پورے 27 دن انہوں نے جنت کی خیریت مانگی تھی اور اس کی واپسی کی دعا کرتے گزار دیے تھے، اور اب جب وہ مل گئی تھی تو اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاید یہ ضمیر ہی تھا جو ذات کے آئینے کو شفاف کرتا جا رہا تھا، نیت پر پڑی ہوئی خود غرضی کی دھول مٹی کو بے دردی سے اڑاتا جا رہا تھا۔ جنت کمال ان کے والد کی امانت تھی اور انہیں لگا وہ اس امانت کا پاس نہیں رکھ پائیں گی۔ وصیت پر عمل نہیں ہوا اور یہ درد، یہ کسک، یہ احساس ندامت تاعمر ان کے ساتھ رہنے والا تھا۔ چلیے جی، آج یہ ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔